حضرت دانیال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن خدائے تعالیٰ کو خواب میں بے چون و بے چگون دیکھتا ہے تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا اور اس کی سب مرادیں بر آئیں گی۔ حضرت ابن سنین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو خواب آئے کہ خدا تعالیٰ اس سے راز کی بات کرتے ہیں تو اس امر کی دلیل ہے کہ وہ آدمی خدا کے نزدیک بزرگی والا ہے۔ حضرت جابر مغربی اور حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر کسی شخص کو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شہر یا گاؤں کے اندر نظر آئے تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس جگہ والے مظلوم ہیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرے گا، اور اگر وہاں قحط اور تنگی ہے تو فراخی ہوگی، اور اگر وہاں کے باشندے گناہ گار ہیں تو توبہ کریں گے، وہاں کے نیک لوگوں کو عزت، بزرگی اور مرتبہ ملے گا اور اس مقام سے ظلم دور ہو جائے گا۔ حضرت دانیال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقرب اور عزت اور حساب کر کے بزرگ بنا لیا ہے تو یہ اس کی بخشش کی دلیل ہے، مگر دنیا میں مصیبت دیکھے گا۔ اگر خواب میں دیکھے کہ حق تعالیٰ اس کو نصیحت کر رہے ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس میں نہیں ہے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوشخبری دیتے ہیں تو یہ اس کی رضا کی دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈراتے ہیں تو یہ اس کے غضب کی دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سر جھکائے کھڑا ہے تو یہ غم اور رنج کی دلیل ہے۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر خواب میں دیکھے کہ حق تعالیٰ اس کو نظر لطف سے دیکھتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہشت اور اپنا دیدار عنایت کریں گے، اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس دنیا کے سامان میں سے کچھ دیا ہے تو یہ سخت بیماری کی دلیل ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب پائے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے اور کوئی دوسرا کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہیں تو یہ بادشاہی کی دلیل ہے، اور اگر یہ دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں آئے ہیں اور مہربانی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا ہے یا خلت پہنائی ہے تو یہ حق تعالیٰ کے کرم کی دلیل ہے، لیکن یہ شخص دنیا میں رنج اور بیماری اٹھائے گا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں نورانی شکل پر دیکھے جس کا کوئی بیان نہ ہو سکے تو یہ غم اور رنج کی دلیل ہے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کوئی دوسرا نام رکھا ہے تو یہ شرف اور بزرگی کی دلیل ہے، اور اگر خواب میں دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے نزدیک بلایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص کی موت قریب آ گئی ہے۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر پر خفا ہے تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اس شہر کا قاضی بے انصافی کرتا ہے، یا اس شہر کا امیر رعایا پر ظلم کرتا ہے، یا اس شہر کے عام لوگ بے دین ہیں، اور اگر یہی خواب چور دیکھے تو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، اور اس شہر میں فتنہ اور بلا اور قتل و غارت واقع ہوگی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس صورت پر دیکھے کہ وہ صورت کبھی نہیں دیکھی ہو تو یہ اس کے فضل و کرم کی دلیل ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نماز اور تسبیح میں دیکھے تو یہ اس کی رحمت اور بخشش کی دلیل ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو غازی لوگ جہاد میں دیکھیں تو یہ ان کی بخشش کی دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں گالی دے تو یہ اس کے کفر کی دلیل ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تخت پر بیٹھا ہوا یا سویا ہوا دیکھے تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ وہ شخص بد دین اور گناہ گار ہوگا، اور اگر قاضی خواب میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو غصے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شرع سے تجاوز کرتا ہے اور مظلوم کی داد رسی نہیں کرتا، اور بادشاہ دیکھے تو اس کے بے عدلی کی دلیل ہے، اور اگر عالم دیکھے تو اس کے دین اور اعتقاد میں خلل ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر ان 7 وجوہات پر ہے: معافی اور بخشش، بلا اور مصیبت سے امن، نور ہدایت اور دین میں مضبوطی،
ظالموں پر فتح، بلا اور آخرت کے عذاب سے امن، اس ملک میں آبادی ہوگی اور بادشاہ امن اور انصاف پسند ہوگا، عزت و بزرگی اور دنیا اور آخرت میں بلند مرتبہ ہوگا۔ یہ وجوہات نظر رحمت کی صورت میں ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ نظر قہر ہے تو اس کے برعکس ہوگا۔ حاصل یہ ہے کہ نظر رحمت سے دیکھے تو بخشش ہے اور نظر قہر سے دیکھے تو زحمت اور عذاب ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کا دیکھنا عقل کی راہ ہے، لہٰذا خواب میں دیدار الہی کا منکر نہیں ہونا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامتی والی زندگی اور ایمان پر موت عطا فرمائے۔